حضرات، سب سے پہلے میں اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ وہ پروردگار عالم یہ گزرا ہوا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہم نے اپنی بساط کے ساتھ اپنی کاوشوں میں جس طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس کی شایان شان ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہ کر پائے۔ یا اللہ، تو ہماری یہ تمام کاوشیں، عبادات، روزے، قرآن تلاوت، تراویح اللہ اپنی رحمت سے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حضرات، یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ اور یہ ایمان کس ہستی پر لانا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ رسول مکرم وہ ہیں جن پہ اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ رسول مکرم وہ ہیں جن کے ہونٹ ہلانے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ یہ رسول مکرم وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ یہ رسول مکرم وہ ہیں جن کی قرآن میں اللہ نے عمر اور زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ رسول مکرم وہ ہیں جن کی ایک ایک بات کی گارنٹی اللہ عز و جل نے خود دی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی اطاعت سے اللہ عز و جل تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور جس کی نافرمانی سے تمہیں جہنم رسید کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لا کر ان کی زندگی کو اپنانے سے تم دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے، بصورت دیگر ناکام رہو گے۔ اور جو دو شخص اس کائنات میں بڑے ظالم ہیں، ایک وہ ظالم ہے جو اللہ عز و جل کا حق عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ اس کائنات کا بڑا ظالم انسان ہے۔ دوسرا ظالم وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اطاعت کسی اور کو دیتا ہے، کسی اور شخصیت کو دیتا ہے، اپنی خواہشات کو دیتا ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہ کرنے والا یہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا اور ایک ہی اپنی ذلت کا یہ جملہ لوگوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے کہتا نظر آئے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے زندگی بھر ایک ساعت، ایک سیکنڈ کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ آج سب سے بڑے دو مجرم اللہ کی زمین پر موجود ہیں، ایک وہ جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، یہ ظالم بھی اس کے سارے اعمال جتنی نیکیاں کرتا ہے اللہ ساری برباد کر دیتا ہے اس ایک جرم کی وجہ سے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابل میں، آپ کی سنت کے مقابل میں خود ساختہ مسائل اٹھاتا ہے، خود ساختہ نیکیاں بناتا ہے، اپنے بزرگوں اکابرین کے بنائے ہوئے طریقے کو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مقابل لاتا ہے، یہ بدعتی شخص ہے، اس کے بھی اعمال اللہ برباد کر دیتا ہے اور یہ ایسا منحوس انسان ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 4 آدمیوں کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے جن پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق حلال جانوروں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء کو اللہ کے سوا کسی غیر کے تقدس میں، اس کے نام پر، اس کے تقدس میں، اس کی عظمت میں وہ جانور ذبح کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو اپنے زمین کے حد بندیوں کو، اپنے زمین کی حدود کو مٹا کر کسی اور کی طرف بڑھتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو کسی ایسے شخص کی تعظیم کرتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے،
اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی بدعت کو، اس کا وہ کام جو اس نے نیکی کے طور پر بنا کر معاشرے میں دیا ہے، یہ اس کی ترویج کرتا ہے، اس کی محفلیں اٹینڈ کرتا ہے، اس کو ماحول مہیا کرتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے۔ فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ حالانکہ بھائیو، سنت رسول اللہ کی جنت میں جانے کا مختصر ترین طریقہ ہے، اور بدعت کا طریقہ تھکا دینے والا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ شخص کیوں ظالم ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین دیتے ہیں، ان کے دین پر، ان کی تعلیم پر قناعت نہیں کرتا، یہ اور جگہ پھر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دکھ میں، مصیبت میں، فوت ہونے پر، تعزیت پر میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو شخص اتنا جملہ کہے، اپنے مرضی کے خود ساختہ کلام پڑھ کر اصالِ ثواب، خود ساختہ دعائیں، اپنی مرضی کے طریقے، محفل میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی کی سنت کو دور پھینکنا، یہ اس تقریب میں جو بیٹھا یہ کرتوت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کاش یہ بندہ اتنی بات کر دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بد نصیب سمجھتا ہے یہ قرآن کا جملہ، اس سے اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ تعزیت کو مکمل نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی تعلیم پر جو اللہ کے نبی نے دی ہے یہ راضی نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی کی باتیں بناتا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میرے دین میں اپنی مرضی کا طریق لے کر آتا ہے فَهُوَ رَدٌ، یہ مردود ہے، اس کا طریق بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس کا انجام جہنم کی دہتی آگ ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی کی بات کو فائنل سمجھ لیتا، اللہ فرماتے ہیں جملہ اتنا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو نے رب کی بات مان کر یہ کہہ دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تجھ پہ اللہ درود بھیجے گا، تجھ پہ اللہ رحمتیں بھیجے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تیری ہدایت کی گارنٹی کے سرٹیفکیٹ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تیرے لیے اللہ کے رسول کا عمل کافی ہو۔ اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کافی نہ سمجھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خود نیکی بنا کر، خود عمل جو اللہ کے رسول کا نہیں، صحابہ کو اللہ کے پیغمبر نے تعلیم نہیں دی، یہ خود نیکی سمجھ کر کوئی کام کرنے لگا ہے، یہ اسے بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ لوگوں کی نظروں میں اتنا مرضی خیر کا ہو یہ گمراہی ہی رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گمراہی کا انجام جہنم ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے عمرہ کرنے کی غرض سے، مسجد نبوی میں پہنچا، یہ علم کا پہاڑ بیٹھا ہے، مالک بن انس بیٹھے ہیں، ائمہ اربعہ کے مشہور امام بیٹھے ہیں، درس حدیث کی مسجد بچھائی ہوئی ہے۔ یہ شخص آتا ہے کہتے ہیں مالک میں اللہ کے ہاں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا احرام باندھنے کا ذہن بنا، پوچھا امام مالک سے مسئلہ پوچھ لوں، میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، باندھ لوں یہاں سے احرام؟ پوچھا تیرے پیغمبر نے کہاں سے باندھا ہے؟ کہا ذوالحلیفہ سے، 6 میل دور جا کر باندھا ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر کی قبر قریب ہے، ایک نماز پڑھنے پر 1000 کا ثواب ملتا ہے، یہ مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی ہے، یہ مسجد نبوی ہے جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ نمازیں پڑھتے رہے۔ بتاؤ اس ضروع زمین پر اللہ کے گھر بیت اللہ کے بعد کون سا عالی شان مقام ہوگا جو مسجد نبوی سے بڑھ کر ہو؟ میرا دل چاہتا ہے میں احرام یہاں سے باندھوں، لبیک یہاں سے پکاروں، اللہ کے نبی کی مسجد کا اعزاز حاصل کر کے جو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھوں گا وہ ایک پڑھنے سے 1000 گنا ثواب زیادہ لے کر رب کو مناتے ہوئے یہاں سے لبیک کہتا ہوا جاؤں۔ تو مجھے بتائیے میں نے تو نیکی زیادہ کی ہے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو کسی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اس لیے کہ تو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اللہ کے پیغمبر امت کو اس نیکی سے محروم کر گئے، اللہ کے نبی پر ہی نہیں اللہ پہ حرف آئے گا کہ نیکی تو یہ بہتر تھی لیکن شروع ذوالحلیفہ سے کرا دی۔ اگر تو چاہتا ہے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنا تیرے لیے حجت اللہ کے رسول ہونے چاہیے، تیری ذات یا لوگ نہیں ہونے چاہیے، تیری خواہشات نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ سے ڈر جا، اس حرکت سے باز آ اس شخص نے، اور فرمایا تیری کامیابی تیرے پیغمبر کی اطاعت میں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ رَاغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو نجات کے لیے کافی نہ سمجھے، میری سنت سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے، اپنے خود ساختہ طریقے اختیار کر لے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرات اس بات پہ غور کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر گئے اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے حلقہ ذکر محفل بنا کر جما کر اور اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، دروشی پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے ذکر پر ضربے لگا رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اٹھو اس مسجد سے نکل جاؤ، تم بدعتی ہو، مجھے بتاؤ تم اللہ کے نبی سے بہتر کو دین لائے ہو، اس امت کو گمراہی میں لے جانا چاہتے ہو، کوئی ایک عمل بھی جو تم اختیار کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ کے پیغمبر معاذ اللہ یہ نیکی نہیں جانتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ گمراہی ہے، وہ شرک کرنا، وہ اللہ کی عبادت میں یہ بھی ظلم ہے، اللہ کے نبی کے مقابل میں کسی اور کو یا خود اپنی ذات کو اطاعت کے لیے نیا دین بنا کر پیش کرنا یہ بھی بربادی ہے۔ اگر آپ کی اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اگر محمد رسول اللہ جو جزو ایمان ہے اگر جزو اذان بھی یہاں بنا دو گے آخر میں، اللہ کو تمہاری اذان بھی قبول نہیں، اللہ کو تم سے محبت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ انسان کیوں ظلم کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہدایت دی ہے اور میرے پیغمبر قربان جائیں آپ پر، اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے وَخَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں ہدایت میں جنت میں جانے کے دنیا بڑے طریقے لے کر آئے گی، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، ہر بندہ اپنے بزرگ کا، پیر کا، مرشد کا وظیفہ طریقہ لے کر آئے گا، لیکن یاد رکھ لو میری امت کے لوگوں وَخَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد، اس کائنات میں اگر صحیح جنت کا ہدایت کا راستہ ہے وہ اکیلے محمد کا ہے اور کسی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک میرے بھائیوں ہم خطا کار ہیں۔ اے اہل حدیث کی جماعت، یہ تمہارا ایک طرح امتیاز تھا۔ ماضی قریب کا سلیمان ندوی ایک رائٹر مصنف لکھتا ہے کہ اگر اہل حدیث کی تحریک بر صغیر میں اپنا وجود باقی نہ رکھتی، اگر یہ اہل حدیث کی تحریک بر صغیر کے کرۂ ارض پر نہ ہوتی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح صورت میں پہچانا نہ جا سکتا کہ محمد کا دین ہے کون سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حالات کے تحت آج ہم بھی انہی حالات میں غوطے کھانا شروع ہو گئے۔ ہم نے بھی اللہ کے پیغمبر کی اس دین کو کافی نہ سمجھا، ہم بھی ہدایت سے ہٹنے لگے، ہمیں بھی گمراہی نے جکڑنے کی کوشش کر دی ہے اور بڑی خاموشی کے ساتھ ہم اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ اگر آپ کسی کلخانی کی مجلس میں کسی کلام بخشنے کی محفل میں ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہو کہ لوگوں کا خوف آپ کو لیے جا رہا ہے، معاشرے کا پریشر لیا جا رہا ہے، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تیرا دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب تو دنیا کے سامنے اللہ کے خوف سے جیے، باقی کسی کے خوف کی پرواہ نہ کرے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ روز محشر یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس نے ہر ایک سے بگاڑی ہے، مجھ سے نہیں بگاڑی۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، بدعات میں جاؤ گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے عظیم محدث کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کو شیطان بدعت پر لگاتا ہے یہ بہت خوش ہوتا ہے بنسبت اس کو چوری پر لگائے، زنا پر لگائے، شراب پر لگائے۔ وہ جانتا ہے کسی لمحے بھی اس کا ایمان جوش مارے گا، یہ توبہ کر کے ہٹ جائے گا، اس کو ایسی نیکی پر لگا دو جو میرے پیغمبر نے تو نہیں دی، اور یہ قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے یہ کہتا پھرتا رہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو کافی سمجھتا، ہدایت پر میں قائم رہتا۔ آئیے دیکھیے 25 رمضان مبارک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھاتے ہیں، آدھی رات کو تراویح ختم کی۔ صحابہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آج ختم کی رات ہے، یہاں چھوارے ہونے چاہیے، یہاں شیرینی ہونے چاہیے، یہ پیسے اٹھا کر اس قاری کو مولوی کو دیے جانے چاہیے۔ ظلم تم نے یہ کر دیا، یہ پورا مہینہ، یہ ماہ رمضان، یہ رمضان مبارک کی برکت ساتھ ہے جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئی تھی۔ آج بیٹھا مولوی بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کیا، یہ مسجد کی انتظامیہ آج ختم کی رات ہے، مجھے کیا دے گی، کھلاتی کیا ہے۔ یہ بھی نادان اٹھ کے باہر جاتا ہے، کہتے ہیں بڑے کنجوس ہیں، لاکھوں عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن آج ختم کی رات تقریب تھی، مجھے چند ٹکوں پہ ٹرخا دیے ہے۔ اس نے بھی اپنی نیکی برباد کر دی، تم نے بھی اپنی نیکی برباد کر دی۔ یہ 25 رمضان مبارک کو میرے نبی کے صحابہ کو تو یہ فکر ہے، اللہ کے رسول آدھی رات آپ نے قرآن سنایا، ہمارا دل چاہتا ہے کاش ہمیں ساری رات سناتے۔ 27ویں رات ہے، تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ تم ختموں کی تقریبات کرو، اور یہ بھی اہل حدیث مساجد میں۔ یہی بدعات تو غیروں میں آئیں، آج تم نے اس کو معمولی سمجھا ہے۔ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، یہ معمولی نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کسی ایسے عمل کا تم بیٹھ کر ارتکاب کرو، مسجد کی انتظامیہ بھی ظالم ہے، بیٹھنے والے بھی ظالم ہیں۔ اللہ کو جب جواب دو گے، تم نے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ قرآن پڑھا جاتا تھا، تراویح کی نماز ہوتی تھی، صحابہ کی زندگی میں ہوتی تھی، کیا یہ ختم کی تقریبات یہ ان مساجد میں تھی؟ وہاں شیرینیاں بانٹی جاتی تھیں؟ تم پورا مہینہ بانٹو، پورے رمضان مبارک کی راتوں میں لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن کسی خاص رات کا تعین کرو، اس میں تقریبات منعقد کرو، اس میں اہل بدعت کی تم وہی شبیہ اختیار کرو، اہل بدعت کی نقل اتارو، پیسے لوگوں سے جمع کرو، مولوی اور قاری کو دو، اسی رات تقریبات کی محفل سجاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، آج جس گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھ رہے، اس بدعت کی نحوست سے تمہارے دلوں سے سنت کی محبت نکلتی جائے گی اور بدعات اپنا وجود پکڑتی جائیں گی۔ آپ لوگ کبھی معاشرے میں یہ نشان تھا، لوگ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید پر، اللہ کے نبی کی سنت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ وہ جماعت ہے جو ہر قسم کا نقصان اٹھائے گی، نہ شرک گوارا کرتی ہے نہ بدعت گوارا کرتی ہے۔ اور یہی ہمیں اللہ سے امید تھی کہ ہم قیامت کو آئیں، اللہ دامن میں نیکیاں بہت نہیں ہیں، اللہ یہ غیرت لے کر آئے ہیں، نہ تیری ذات سے کسی کی شراکت برداشت کی ہے، نہ تیرے پیغمبر کی اطاعت میں برداشت کی ہے، اور انشاءاللہ اسی پر نجات ہوگی۔ حضرات، ایک عرصہ ہو گیا ہے اور یہ بات دکھوں کے ساتھ میرے سامنے آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ماحول کی وجہ سے اپنے نبی کی محبت کا جنازہ نکال رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ معاشرے کے یہ چند لوگ یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ راضی بھی رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت لکھی، اور نصیحت انہوں نے خود مانگی کہ ام المومنین مختصر نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے لکھا، اے معاویہ، اللہ کے ڈر پر کسی کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی اطاعت پر معاشرے کو ناراض کر دینا، تیرا رب بھی راضی رہے گا، ایک دن معاشرہ بھی تیری محبت میں آئے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کو ناراض کر کے معاشرے کو راضی کیا، لوگوں کو راضی کیا، نہ یہ راضی ہوں گے، رب بھی ناراض کر بیٹھے گا۔ میرے بھائیو، آؤ اس غیرت اور سنت کی محبت میں جیو، اپنی کوتاہیوں میں اور آپ اپنی نالیکیوں کو پسے پش ڈال دو، ہر بات پہ کمپرومائز ہو، نہ شرک پہ ہو نہ بدعت پر ہو۔ اگر یہ غیرت سے جیتے رہے انشاءاللہ نجات ہوگی، ورنہ لفظ اہل حدیث کہلانے سے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اہل سنت بھی بڑا پیارا لفظ ہے، میرے نبی کی سنت سے منسلک ہے۔ اگر اہل سنت کہلاؤ یا اہل حدیث کہلانے سے نجات نہیں بنے گی جب عملاً ثابت نہیں کرو گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے حضرات، میری آپ سے گزارش یہ ہے، اتنی جلدی یہ سبق نہ بھولیں، اتنی جلدی یہ غیرت نہ چھوڑیں۔ آج دنیا کے لوگ تمہیں کہتے نظر آئیں، کتنی عجیب بات ہے جب لوگوں کا ایک جمع غفیر کہہ رہا ہو
فلاں جگہ بیٹھے تھے، سب نے ہاتھ اٹھائے، اسے نہیں اٹھائے۔ رب کتنا خوش ہوگا، اسے میرے محمد کی محبت چاہیے، تمہیں لوگوں کی محبت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ دور حاضر کے تمام موذی امراض سے میں نجات دے دے، یا اللہ یہ وبائی امراض پوری دنیا میں اللہ ایک خوف کا عالم طاری کر چکی ہیں، اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے، اللہ عالم اسلام پر رحم فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ہماری مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ دنیا پوری میں اللہ اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ ہماری خطائیں ہیں، اللہ ہم نالائق ہیں، ہمارے مانگنے کا انداز بھی اللہ تیری شایان شان نہیں، اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اللہ تو ہم سے ناراض ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں اللہ اسلامی ذہن کی اللہ کو ایسے قیادت لا دے میرے مالک، جو خود بھی اور عوام کو بھی اللہ تیرے دین پر چلا سکے۔ یا اللہ عالم اسلام میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جس خطے پر بھی کوئی مسلمان موجود ہے اللہ ان کو ظلم سے نجات دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اسلام پر دین پر قائم رکھ، اللہ ہماری موت ایمان پر، توحید پر، سنت پر، توحید و سنت کی غیرت پر آئے۔ اللہ ہم مرے تو اس حال میں کہ تو یہ جانتا ہو کہ ہم نے ہر ایک سے بگاڑی ہے لیکن تجھ سے اور تیرے پیغمبر سے بنائی ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔